کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور مت ظاہر کرو اپنی زینت کو جاہلیت اولی جیسی. جاہلیت اولی میں جس طرح خواتین اپنی زینتیں ظاہر کرتی تھیں، اس طرح اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. الجاہلیت الاولی پہلی جاہلیت کے زینت کے ظاہر کرنے کی طرح اپنی زینتیں ظاہر نہ کرو. یہ پہلی جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ یہ جاہلیت قبل اسلام ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے نبی علیہ السلام کی بعثت تک ہے. یہ تقریباً 600 سال کا زمانہ ہے. فترت رسول کا دور ہے. اس طویل عرصے میں کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، تو ایک بڑا وقفہ انبیاء کی بعثت کے حوالے سے، اور یہ دور جاہلیت کا دور شمار ہوتا ہے. تو جاہلیت اولی یعنی وہ جاہلیت جو قبل اسلام ہے. کچھ علماء نے اس جاہلیت سے مراد، یعنی جاہلیت اولی سے مراد وہ جاہلیت لی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کی بعثت تک، تقریباً 800 سال کا وقفہ. اور یہ بدترین دور تھا خواتین کے لیے خاص طور پہ، اور ان کا اپنی زینتوں کو ظاہر کرنا، اور جو ایک حیا کے تقاضے ہوتے ہیں پردے کے حوالے سے، جسم کو ڈھانپنے کے حوالے سے، وہ ناپید تھا واللہ عالم. تو کچھ لوگوں نے اس جاہلیت کو جاہلیت اولی بتایا ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ اس کا اصل مصداق جاہلیت قبل اسلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام کی بعثت تک، یہ 600 سال کا دور ہے جب رسولوں کی بعثت نہ ہوئی اور انبیاء تشریف نہ لائے. تو بدترین جاہلیت کا دور تھا. اور بعض علماء نے اس کو عموم پر رکھا ہے، یعنی سارے انبیاء کی بعثت میں جو وقفے ہوتے تھے، ان وقف میں جو جاہلیت ہوتی ہے وہ ہر جاہلیت مراد ہے. تو اس طرح آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام کی بعثت تک جو بھی وقفے ہوئے انبیاء کو مبعوث کرنے میں، ان وقفوں میں جو جاہلیت پھیلتی وہ سب مراد ہے. جاہلیت اولی یعنی قبل اسلام کی جاہلیت. تو اس دور میں عورتیں اپنے پردے کا تحفظ نہ کر پاتی، زینتوں کو ظاہر کرتی، اور چال میں ایک عجیب ایک لچک پیدا کرتی جو مردوں کو دعوت دیتا، اور قدم پٹخ پٹخ کر چلتی، اور اپنے پاؤں کے زیور تک کو ظاہر کرتی. اور جب قدم پٹخ کر چلتی تو جو ان کے پاؤں کے زیور کی جھنکار ہے مردوں کے کانوں تک پہنچتی. یہ سب تبرج کی کیفیتیں ہیں. تو گھر سے نکلو اگر تو تبرج نہ کرو، زینتوں کو ظاہر نہ کرو.